بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے محترم بھائیوں بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ہم تمام کو حکم دیا ہے علم کے حاصل کرنے کا، اور یہ فرمایا ہے کہ علم حاصل کرو۔ پہلی آیت جو میں نے پڑھی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہ کہتے ہیں، جو قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت ہے، کہ اللہ کے نام سے پڑھو۔ کس اللہ کے نام سے پڑھو؟ اس اللہ کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا۔ اور دوسری آیت جو میں نے پڑھی اس میں اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی جو جماعت ہے وہ علماء کی جماعت ہے۔ اور تیسری آیت جو میں نے پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالی ہم کو حکم دیتے ہیں کہ مسائل کے تعلق سے دین کے بارے میں جو چیز تم نہیں جانتے ہو وہ علماء سے پوچھ کر عمل کرو تو تم کو ہدایت ملے گی۔ اور حدیث میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ مردوں پر بھی علم کا حاصل کرنا فرض ہے اور عورتوں پر بھی دین کے علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اگر آدمی دین کا علم نہیں سیکھے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے ہدایت پانے کے لیے اور سیدھے راستے پر چلنے کے لیے علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور ہر ایک کے لیے ضروری ہے، مرد کے لیے بھی ضروری ہے اور عورت کے لیے بھی ضروری ہے۔ اور یہ بیان میں خاص طور پہ آج کے جمعہ میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آج مسلمانوں میں سے دین کے علم کی طلب وہ ختم ہو چکی ہے، اور یہ قیامت کے قریب والا زمانہ ہے، جس زمانے کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ یہ وہی زمانہ ہے بے طلبی والا اور علم سے دوری والا، اس لیے کہ ہمارے زمانے میں ہر آدمی اپنے آپ کو عالم اور ہر آدمی اپنے آپ کو مفتی سمجھ رہا ہے۔ اور خاص طور پہ جو لوگ واٹس ایپ اور فیس بک یوز کرتے ہیں، تو واٹس ایپ اور فیس بک پہ تو اتنے مفتی پیدا ہو گئے ہیں کہ نہ ان کو قرآن کی کوئی آیت بھیجنے کے لیے حوالے کی ضرورت لگتی ہے، نہ ان کو کوئی حدیث بھیجنے کے لیے کسی حوالے کی ضرورت لگتی ہے۔ لوگ آج اتنے بڑے بڑے مفتی اور عالم بن چکے ہیں واٹس ایپ اور فیس بک پر کہ وہ اپنے دل سے ہی کسی بزرگ کے الفاظ کو، کسی بزرگ کے واقعے کو اس میں ڈال دیتے ہیں اور نام دے دیتے ہیں حدیث کا، اور ان باتوں کا قرآن حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، اور پھر اپنی طرف سے اس کے نیچے لکھتے ہیں کہ اس بات کو اور 10 لوگوں تک شیئر کرو۔
اور اس کے اندر حکم بھی آپ کو دیا جاتا ہے، حالانکہ نہ وہ بات قرآن ہوتی ہے اور نہ ہی حدیث ہوتی ہے، وہ گھڑی ہوئی باتیں ہوتی ہیں۔ اور پھر اگر اس میں کوئی یہ لکھے کہ بھائی آپ کو اگر دین کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو آپ عالم دین سے رابطہ کرو، کسی مفتی سے پوچھو، تو آج کل اتنے شانے پیدا ہو چکے ہیں، پھر وہ لکھتے ہیں اس کے آگے کہ علماء سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، خود کتاب دیکھو اور خود ہی اس مسئلے کو حل کرو۔ حالانکہ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم لوگ اس سے پہلے سن چکے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ قرآن کے بولنے میں اور حدیث کے بیان کرنے میں کتنی احتیاط برتا کرتے تھے، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ سوچو، آج کے ہمارے اس زمانے کے وہ مفتی جو جینس اور ٹی شرٹ پہن کر قرآن اور حدیث پہ بحث اور مباحثے کرتے ہیں، اور جو یہ لکھتے ہیں کہ علماء سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، خود کتاب دیکھو اور مفتی بنو، تو ان لوگوں کو یہ واقعہ پڑھنا چاہیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مردوں میں جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا اور سب سے پہلے مسلمان بنے، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف نبوت کے بعد کا زمانہ ہی نہیں گزارا، بلکہ وہ آپ کے بچپن کے دوست تھے اور بچپن سے حضور کو جانتے تھے، جنہوں نے 21 سال اور 20 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارتی پارٹنرشپ کی اور ملک شام کا بھی سفر کیا۔ اتنے لمبے زمانے سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، اتنے قریب سے، اور جیسے ہی آپ کو نبوت ملی انہوں نے بغیر کسی قیل و قال کے آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا اور ایمان میں داخل ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر سسرے بھی تھے، دوست بھی تھے، رات دن کے اٹھنے بیٹھنے والے ساتھی بھی تھے، سب سے پہلے مسلمان ہونے والے صحابی بھی تھے جن کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ ان تمام فضائل کے بعد پھر یہ بھی فضیلت آپ کو ملی کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق ہجرت کے لیے ان کا انتخاب کیا کہ ہجرت کے ساتھی بھی یہ بنے، انہوں نے مکے سے مدینے تک ہجرت کی، یار غار بھی بنے، غار میں بھی آپ کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا، یعنی اتنا قریب سے حضور کو جانتے تھے۔ اس کے باوجود حدیث اور قرآن کے بارے میں اتنا احتیاط کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک رات میں نے ابا جان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ بے چینی کی حالت میں وہ ٹہل رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی۔ میں اٹھی اور میں نے یہ پوچھا کہ ابا جان، آج رات کو میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے؟ بے چین آپ لگ رہے ہیں، کچھ تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، کچھ پریشانی ہے تو بتاؤ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، بولے بیٹی، نہ مجھے کوئی بیماری ہے، نہ کوئی مرض ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک بات ہے جس کی وجہ سے میں آج بے چین ہوں اور مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ ابا جان وہ کیا بات ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بیٹی، میرے پاس حدیثوں کا ایک مجموعہ ہے، کچھ میرے پاس میں حدیثیں لکھ کر رکھی ہوئی ہے، لیکن میں ڈر رہا ہوں اور بے چین ہوں کہ وہ جو حدیثیں میرے پاس میں ہیں کہیں ان میں ایک آدھا لفظ میری طرف سے بھی شامل کیا ہوا نہ ہو۔ حالانکہ دیکھو حضور کے کتنے قریب تھے، سب سے قریب یہی تھے، پھر بھی اتنی احتیاط، اتنا ڈر کہ ان کو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ جو حدیثیں میرے پاس میں ہیں خدا نہ خواستہ اگر اس میں ایک آدھا لفظ میری طرف سے آ گیا ہو تو اللہ کہیں مجھے جہنم میں نہ ڈال دے۔ کہنے لگے بیٹی، میں نے اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کسی نے اگر کوئی بات ایسی کہی جو میں نے نہ کہی ہو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے۔
किसी ने कोई हदीस कह दी, कुरान की तफसीर कह दी, खड़ी हुई, ना वो कुरान में थी ना वो हदीस में थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे चाहिए कि फिर वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, बेटी इसलिए मैं डर रहा हूँ, बेचैन हूँ, घबरा रहा हूँ कि वो जो हदीसें मेरे पास है, खुदा ना खास्ता उनमें कहीं एक आधा लफ्ज मेरी तरफ से मिलाया हुआ ना हो। उस बेचैनी, खौफ और डर की वजह से मुझे डर महसूस हो रहा है। सुबह होते ही पहला काम, वो तमाम हदीसों को उन्होंने जमा किया और उसको जला दिया, और उसके बाद में फिर मुतमईन हो गए। इतनी एहतियात थी हदीस के बारे में। और हमारे ज़माने में कोई एहतियात नहीं है। दिल से घड़ दो, व्हाट्सएप पे लिखो और भेज दो सबको, और नीचे ये भी लिखो इसको 10 लोगों को शेयर करो, जैसे इनके बाप का माल है। इतनी यानी हमारे ज़माने में बेएहतियाती हदीसों के बारे में, और इतनी क्या कहेंगे उसको, दीदावरी यानी सीना जोरी जिसे कहेंगे, इतनी ज्यादा सीना जोरी हदीस के कुरान के बारे में कि आज हर आदमी अपने आप को मुफ्ती समझ रहा है। बस इतनी ज्यादा लोगों के दिलों के अंदर अल्लाह का डर खत्म हो चुका है और बेखौफी आ चुकी है, निडरपन आ गया है हदीस और कुरान के बारे में, कि जिसको जो नहीं मालूम है वो भी अपने दिल से उसको हदीस और कुरान बोल के बयान कर रहा है और उसको कुरान और हदीस की तरफ मंसूब कर रहा है। कैसे ये मुमकिन है मेरे मोहतरम बुजुर्गों? आप जानते हैं कुरान और हदीस का इल्म दुनिया के तमाम उलूम में सबसे अफजल इल्म है, और कितनी मेहनतें हुई है उसके ऊपर कुरान को, हदीस को जमा करने के लिए। आज जो हदीसें हमारे तुम्हारे सामने हैं, जो फज़ाइल अमाल में है, जो मुंतखब अहादीस में है, जो बुखारी में है, मुस्लिम में है, जो सिहाह सित्ता की किताबों में है, जो कुरान की तफसीर आज हमारे सामने है, जो हम देखते हैं, ये रेडीमेड हमारे पास लिख कर नहीं आई। ये एक एक हदीस को उलामा ने कैसे जमा किया, और कुरान की एक एक तफसीर को, उसके लिए उनकी जो कुर्बानियां लगी, हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह इरादा किया कि अब तो अल्लाह के नबी दुनिया में नहीं है, अगर हमने उनके हदीसों को जमा नहीं किया, उनकी सीरत को जमा नहीं किया, कुरान की तफसीर को जमा नहीं किया, तो फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग उसको भूल जाएंगे। उनके अंदर ये फिक्र पैदा हुई, इसलिए कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई भी थे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मोहतरमा हजरत मैमूना के भांजे भी थे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी भी थे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्होंने हदीसों को सुना भी था। इसलिए दिल में शौक पैदा हुआ कि ये हदीसें अगर जमा नहीं की गई तो ये तो ख़त्म हो जाएंगी। तो वो एक अंसारी सहाबी के घर पर गए और उनसे ये कहा कि देखो मेरे दिल में ऐसा ऐसा ख्याल पैदा हुआ है, हम दोनों मिलकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम हदीसों को जमा करेंगे। उन्होंने कहा कि देखो बड़े बड़े अकाबिर सहाबा अभी जिंदा है, उनकी मौजूदगी में कौन हमारे पास हदीस पूछने के लिए आएगा। मगर हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा वो इरादे के पक्के थे। तो वो ये कहते हैं कि मैं एक एक सहाबी के घर पर जाता और उनसे ये पूछता कि आपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई हदीस सुनी है। अगर वो कहते तो मैं उसको अपने पास में लिख लेता था ताकि उसको तहरीर में लाया जा सके और वो हदीस महफूज हो जाए। तो मैं हर एक के घर पे जाता, यहाँ तक कि बाद मर्तबा ऐसा होता कि मैं किसी के घर पे दोपहर के वक्त जाता, धूप रहती और मैं धूप की हालत में ही उनके दरवाजे के बाहर उनका इंतजार करता, आंधियां चलती, रेत उड़कर आती, मेरे मुंह पर लगती। ये सारी तकलीफों को मैंने बर्दाश्त किया और वो करने के बाद में फिर मैं उनके पास, वो जब उठते
اور ملاقات کے لیے آتے، تب جا کے میں ان سے کہتا کہ میں آپ کے پاس صرف ایک حدیث معلوم کرنے کے لیے آیا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ تو اللہ کے نبی کے رشتہ دار ہیں، اگر آپ حکم دیتے تو میں حاضر ہو جاتا۔ تو وہ یہ جواب دیتے کہ نہیں، میں طالب علم ہوں، اور علم جو ہے وہ استغنا کے ساتھ میں آدمی حاصل نہیں کر سکتا، اس کے لیے جوتیاں رگڑنا پڑیں گی، اس کے لیے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے، اس کے لیے کسی کی منت سماجت کرنا پڑیں گی، تب جا کے علم حاصل ہوگا۔ ہمارے زمانے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو علم جو ہے فری میں مل جائے، پھوکٹ میں مل جائے، اس لیے ہمارے بچے بھی اگر کسی کے پاس پڑھتے ہیں، اس نے اگر ڈانٹا بھی تو ہم کو برا لگتا کہ ہمارے پھول جیسے بچوں کو مولانا نے ڈانٹ کے مرجھا ڈالا۔ ہم کبھی ہمارے بچوں کو جھڑکی نہیں دیتے، ان کو کھڑے نہیں کرتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علم ہم کو بس رسگلے کے جیسا ملنا چاہیے کہ ہم منہ میں ڈال کے اس کو ڈائریکٹ نگل لے بغیر چابی کے، ایسا علم نہیں آتا۔ یہ قربانیاں دی علماء نے، دیکھو قربانیاں ان کی، وہ تو صحابی تھے، اللہ کے نبی کے رشتہ دار تھے، چچیرے بھائی تھے، اس کے باوجود لوگوں کے گھروں پہ جا کر کھڑے رہتے اور دوپہر کی دھوپ میں انتظار کرتے، اس میں منہ پہ ریتی بھی لگتی، ہوائیں بھی چلتی، آندھیاں بھی آتی، سب برداشت کرتے، اور پھر وہ جو حدیث بولتے اس حدیث کو اپنے پاس لکھ کر لے لیتے۔ ایسا کرتے کرتے ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی شہرت ہو گئی کہ ان کو حدیث کا علم پتہ ہے۔ اب نئے نئے لوگ جو ایمان میں داخل ہوتے تھے وہ مدینہ آنے لگے، اور انہوں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک حدیث کا حلقہ لگایا لوگوں کو حدیث سکھانے کے لیے، اور لوگ دور دور سے ان کے پاس حدیث معلوم کرنے کے لیے آتے تھے۔ پھر صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ آیا، تو تابعین میں ایک پوری جماعت پیدا ہوئی، اور صحابہ کے زمانے میں بھی یہ وہ اکابر صحابہ ہے جنہوں نے حدیث اور قرآن کے علم کو محفوظ رکھنے کے لیے کوششیں کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما، اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، اور ان کے غلام تھے، ان کا نام سالم تھا، وہ بھی بہت بڑے محدث تھے اپنے زمانے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، یہ اپنے زمانے کے بڑے بڑے محدثین صحابہ تھے۔ عبداللہ ابن جابر اور ایک جابر ابن عبداللہ، دونوں ہیں، یہ تمام اس زمانے کے بڑے بڑے محدثین تھے، صحابہ میں سے، جنہوں نے حدیث کے علوم کو محفوظ کیا۔ اور پھر جب تابعین کا زمانہ آیا تو اس زمانے کے جو تابعین تھے وہ ایک ایک حدیث معلوم کرنے کے لیے 5,000 کلومیٹر کا سفر کرنے لگے، کیونکہ صحابہ جو ہے وہ پھیل گئے چاروں طرف، سارے صحابہ مدینے میں تو تھے نہیں، اس لیے کہ صحابہ کے بعد جو زمانہ آیا خلفائے راشدین کے بعد کا، اس زمانے میں مسلمانوں کا دارالسلطنت وہ ملک شام بن گئے، تو بہت سے ملک شام چلے گئے، بہت سے عراق چلے گئے، بہت سارے چاروں طرف پھیل گئے، بغداد میں، یمن میں۔ تو جس کسی کو معلوم ہوتا کہ یہ صحابی بغداد میں حدیث سکھاتے ہیں یا ان کے پاس حدیث سیکھنے ملے گی، وہ ان کے پاس بغداد تک کا سفر کرتے جا کر، اور بغداد میں ان سے حدیثیں سیکھ کر پھر پتہ چلتا کہ اب مدینے میں ایک دوسرے صحابی ہے، تو بغداد سے پھر مدینے تک کا سفر کرتے، اور مدینے میں آنے کے بعد پھر پتہ چلتا کہ ایک صحابی وہ تو ملک شام میں دمشق میں ہے، تو پھر وہ دمشق تک کا سفر کرتے، اور وہاں جاتے ان کے پاس اس حدیث کو معلوم کرنے کے لیے، اور ایک ایک حدیث کو ایسے جمع کرتے۔ اسی لیے واقعہ ملتا ہے کتابوں میں، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ کون تھے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ بہت بڑے اپنے زمانے کے محدث تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی آئے ان کی مجلس میں، ریت کی وجہ سے ان کے پورے کپڑے وزندار ہو گئے تھے، ریت پوری ان کے کپڑوں میں سے جھڑ رہی تھی،
ان کے آنکھوں کی پلکوں کے اوپر، چہرے پر، گردن پہ، پورے بالوں میں سب ریت ہی ریت تھی۔ سردی کی وجہ سے ان کے ہونٹ پھٹ چکے تھے، اور ان کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ آدمی بہت دور کا سفر کر کے یہاں تک پہنچے۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے۔ انہوں نے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ بولے میں مدینہ منورہ سے یہاں پر آیا ہوں۔ کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے وہاں پر سنا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی زبان سے آپ نے ایک حدیث سنی ہے، میں وہ حدیث معلوم کرنے کے لیے یہاں تک آیا۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اتنے دور تم یہاں تک آئے ہو، کیا کوئی رشتہ دار تمہارا دمشق میں رہتا ہے جو تمہارا ارادہ تھا کہ ان سے ملاقات کرے؟ بولے نہیں، مجھے تو یہاں کوئی بھی جانتا اور پہچانتا نہیں۔ پھر یہ پوچھا کہ کیا کوئی تجارتی کام تھا، کسی سے لین دین تھا، ادھاری وصول کرنا تھی؟ بولے ایسا بھی کوئی کام نہیں تھا، نہ مجھے تجارتی کوئی کام کاج ہے، نہ کوئی قرض ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میں صرف اور صرف ایک حدیث معلوم کرنے کے لیے آپ کے پاس میں آیا۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو تمہارے لیے خوش خبری ہو، میں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی زبان سے یہ الفاظ سنے ہیں، من سلک طریقا یلتمس به علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو آدمی دین کا علم سیکھنے کے لیے کوئی راستہ چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتے ہیں۔ یہ حدیث میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ علم، ایک حدیث سننے کے لیے وہاں تک کا سفر کیا انہوں نے۔ اور آج ہمارے مسجدوں میں فجر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد پھوکٹ میں، فری میں، وداؤٹ اینی کاسٹ ہم کو حدیث سنائی جاتی ہے۔ مسجد کے امام صاحب یا جماعت کے ذمہ دار ساتھی وہ تعلیم کے اندر حدیثیں پڑھتے ہیں، اور ہم ان حدیثوں سے ایسا پیٹ پھیر کے اپنے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں جیسا ہم کو اس حدیث کی غرض ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ ریڈی میڈ مل رہا ہے، پکا پکایا ہوا ہمارے سامنے ہے، بس نوالا توڑنے کا اور منہ میں ڈالنے کا ہے۔ وہ لوگوں کے لیے ایسا نہیں تھا، اس لیے قدر تھی ان کے پاس۔ اسی لیے آج ہر آدمی اپنے آپ کو عالم سمجھ رہا ہے کہ واٹس ایپ اور فیس بک پہ تو اتنے مفتی ہو گئے کہ ہم ان کی گنتی بھی نہیں کر سکتے، اور حدیث قرآن سب ریڈی میڈ چھپا ہوا ہے، ہمارے سامنے موجود ہے، اس لیے کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے گھروں پر بھی فضائل اعمال اور حدیث کی کتابیں رکھی ہوئی ہے جن پہ دھول لگی ہوئی ہے، مگر کبھی ہم کو توفیق نہیں ملتی کہ اس کو نکال کے کبھی ہم حدیث پڑھیں۔ ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس، کیوں؟ ہم کو ریڈی میڈ مل رہا ہے۔ مگر وہ صحابہ کا زمانہ دیکھو کیسا تھا، ان کو ریڈی میڈ نہیں تھا، کیونکہ وہ زمانے میں حدیث اگر لکھنا ہے تو وہ یا تو چمڑے پہ لکھی جاتی تھی، یا پھر وہ کپڑے پہ لکھی جاتی تھی، یا پھر کسی چھال کے اوپر لکھی جاتی تھی۔ اس لیے ایک ایک حدیث سننے کے لیے وہ لوگ اتنے دور دور کا سفر کرتے تھے، اور استادوں کی صحبت میں رہ کر وہ حدیث سیکھی جاتی تھی اور معلوم کیا جاتا۔ اتنی محنتوں کے بعد، اتنی قربانیوں کے بعد ان حدیثوں کو جمع کیا گیا۔ اس زمانے میں جو بڑے بڑے اللہ والے تھے، حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نعمان ابن ثابت، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت محمد ابن منکدر اور محمد ابن سماک، اور ان لوگوں کے علاوہ حضرت عمر ابن عبد العزیز، وہ بھی اپنے زمانے کے بڑے عالم تھے، رجاء ابن حکم، یہ تمام اس زمانے کے تابعین تھے۔ ان لوگوں کو فکر ہوئی کہ حدیثوں میں بہت ساری حدیثیں ایسی بھی ہیں جن کو لوگوں نے گھڑ دیا، تو انہوں نے حدیثوں کی حفاظت کے لیے ایک علم کو جنم دیا، اس کا نام تھا علم اصول حدیث۔
انہوں نے حدیث بیان کرنے والے کے لیے کچھ اصول بنائے کہ جو آدمی حدیث بیان کرے اس کے اندر ان تمام اصولوں کا ہونا ضروری ہے. اگر اس آدمی میں یہ اصول نہیں پائے جاتے ہیں اس کو حدیث بولنے کا کوئی حق نہیں ہے. پھر انہوں نے اس زمانے میں اللہ والوں نے پھر ایک اور فن کو ایجاد کیا، اس کا نام تھا فن اسماء الرجال. کیا مقصد تھا اس کا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ حدیث جو ہم تک آ رہی ہے اس کے بیچ کے جو راوی ہے ان کو جانچا جائے، ان کو پرکھا جائے کہ حدیث بیان کرنے والا، کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس زمانے کے اندر بیچ کے راویوں کو بیان کرنا ضروری ہوتا تھا. اب زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور جا رہا تھا، اس لیے ڈائریکٹ جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا وہ سب اب دنیا سے جا چکے تھے. ان کے بعد کی جو پیڑھی تھی تابعین کی اب وہ بھی جا چکے تھے. اب زمانہ تبع تابعین کا چل رہا تھا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو تابعی تھے. اب یہ جو تبع تابعین کا زمانہ آ گیا، انہوں نے بیچ کے لوگوں کو جانچنا اور پرکھنا شروع کیا کہ ایک آدمی آتا اور حدیث بیان کرتا کہ میں نے فلاں سے سنی ہے، اور پھر انہوں نے اس سے سنی ہے، پھر انہوں نے فلاں صحابی سے سنی ہے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو فن اسماء الرجال کے جو ماہرین تھے ان لوگوں کے پاس ایک اسکینر مشین تھی. تو بیچ میں جو راوی آتا تھا اس کو وہ اسکینر مشین کے اندر وہ جانچتے تھے، پرکھتے تھے، پوری طرح سے اس کو اسکین کرتے تھے، اس کی زندگی کو، اس کی لائف کو، کہ یہ آدمی کیسا تھا، اس نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولا نہیں بولا، تقوی والا تھا، نماز میں سستی کرتا تھا. اگر اس آدمی میں ان کو ذرہ برابر بھی عیب نظر آیا انہوں نے اس حدیث کو اٹھا کے ضعیف کے درجے میں ڈال دیا. اور جو حدیث ایسی ملتی تھی کہ حدیث کے اور بیان کرنے والے کے درمیان میں تمام راوی متقی، پرہیزگار، تہجد گزار، بغیر کسی انہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی گناہ نہیں کیا، اس حدیث کو انہوں نے صحیح کے درجے میں ڈال دیا. ایسی جماعتیں پیدا ہوئی، پوری زندگی انہوں نے حدیث کے ریسرچ پر لگا دیا. ہمارے زمانے میں بھی ہے بہت سارے بیچارے حدیث کے ریسرچ اسکالر جو خود ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ان کو حدیث کا ہا بھی پتہ نہیں. اور وہ ریسرچ کرنے والے ایسے تھے کہ 30 سال انہوں نے ایک چٹائی کے اوپر گزار دی. علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ان کا لقب تھا ابو الفرج. وہ کہتے ہیں کہ 30 سال میں نے اس بوریے کے اوپر گزار دیے اور کتابیں بھی ویسی لکھی. ان کے مرنے کے بعد لوگوں نے ایوریج نکالے ان کے زندگی کا اور کتابوں کا، تو ان کا 16 ورق روزانہ لکھنے کا ایوریج تھا. آج ہم بھی مسلمان ہیں، 16 ورق تو دور کی بات ہے، ایک ورق بھی پڑھنے کا ہم کو روزانہ کا موقع نہیں ملتا. پڑھنا تو دور کی بات ہے، جو ہم کو پھکٹ میں پڑھ کے سنایا جاتا ہے وہ سننے کے لیے بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں. اور انہوں نے کیسی زندگی لگائی دیکھو قرآن اور حدیث کی خدمت کرنے میں، کہ 16 ورق روزانہ لکھنے کا ان کا معمول تھا. اور ان کے انتقال کے بعد میں انہوں نے وصیت کی تھی کہ جو پین ہے، وہ زمانے میں ایسے ہمارے زمانے کے جیسے بال پین یا آج جو پین آتے ہیں ویسے شئی کے پین وہ نہیں تھے، بلکہ لکڑی جو ہوتی ہے بانس کی جو بید ہوتی ہے اس کو چاقو سے چھیلا جاتا تھا، اس کی نوک بنائی جاتی تھی اور اس کو سیاہی میں ڈبا کر لکھا جاتا تھا. تو علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ وہ جب بھی کبھی اس چھال کو نکالتے تھے وہ ایک تھیلے کے اندر جمع کر دیتے تھے اور وصیت کی تھی میرے مرنے کے بعد میرے غسل کا پانی اسی چھال سے جمع کیا، اسی چھال سے جو ہے گرم کیا جائے. تو ان کے غسل مرنے کے بعد جب غسل کا پانی گرم کیا گیا وہ چھال آدھے سے زیادہ بچ گئی. یعنی اتنے قلم انہوں نے تراشے تھے کتابیں لکھنے کے لیے. اور خود اپنی کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ 30 سال ایسے گزارے کہ صرف ایک چٹائی کے اوپر گزار دیے. مسجد اور گھر یہ 2 جگہ کے علاوہ تیسری جگہ ان کو پتہ نہیں. اور مسجد میں بھی اس لیے جاتے تھے کیونکہ جماعت کے ساتھ میں فرض نماز کا پڑھنا فرض ہے.
فرض نماز بغیر مسجد کے نہیں ہوتی، بغیر کسی عذر کے، جانا ضروری ہے مسجد میں، اس لیے مسجد میں جاتے تھے، اور واپس گھر میں آ کے اپنے اسی چٹائی پہ بیٹھ کر لکھنا شروع کر دیتے۔ تو اتنا ریسرچ کرنے کے بعد، اتنی تحقیقات کرنے کے بعد، اتنی محنت کرنے کے بعد انہوں نے تمام حدیثوں پہ ریسرچ کر کے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے الموضوعات، اور اس کتاب کے اندر ان تمام حدیثوں کو انہوں نے جمع کر دیا جو ان کو لگتا تھا کہ اس کے بیچ کے راوی ضعیف ہے یا وہ حدیثیں گھڑی ہوئی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی مگر وہ چل رہی ہے مارکیٹ میں۔ پوری ایک کتاب لکھ دی انہوں نے۔ اتنی محنت کے بعد یہ حدیث کی کتابیں آج ہمارے سامنے ہیں۔ سوچو، ایسے ہی ہمارے سامنے نہیں ہیں، دنیا کے دوسرے دھرم، دوسرے ریلیجن اور دوسرے مذہبوں کو آپ اٹھا کر دیکھو، کسی بھی مذہب کی کتاب آج محفوظ نہیں ہے۔ انجیل اللہ کی کتاب ہے مگر عیسائیوں نے اس کی حفاظت نہیں کی۔ آج اس میں اتنا زیادہ تخریب ہو چکی ہے کہ آج دنیا میں 11 ٹائپ کی انجیل پائی جاتی ہے۔ زبور کا تو خاتمہ ہو گیا دنیا سے۔ اچھا، وہ صرف کتابوں کا خاتمہ نہیں ہوا، ان کی جو لینگویج تھی، جو لیٹن لینگویج ہے انجیل کی، آج دنیا میں کوئی بھی نہیں بولتا، کسی کو نہیں آتی وہ۔ لیکن دیکھو یہ خدا کا معجزہ کہ قرآن اور حدیث جن الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اللہ ہمارے ان بزرگوں کو، اللہ ہمارے ان اکابرین کو، اللہ ان ہمارے علماء کی قبروں کو نور سے بھرے اور ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، انہوں نے پوری پوری زندگیاں اس کے پیچھے لگا دی۔ اس لیے آج وہ سیم ٹو سیم اور ورڈ ٹو ورڈ آج ہمارے سامنے موجود ہے، انہی الفاظ کے اندر جن الفاظ میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اپنی نورانی زبان سے۔ اگر ان کو رتی برابر بھی شک آیا کسی راوی کے بارے میں، وہ حدیث کو انہوں نے حدیث ہی نہیں قرار دیا، اٹھا کے انہوں نے اس کو ڈسٹ بین میں ڈال دیا اور اس کو ضعیف کا درجہ دے دیا، یا پھر علامہ ابن جوزی نے اس کو موضوعات میں ڈال دیا، یہ حدیث ہی نہیں ہے۔ حدیث تو صرف وہ ہے جس کے راوی بالکل مضبوط ہے، تمام راوی بالکل صحیح ہے۔ اور واقعات لکھے ہوئے ہیں بزرگوں نے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حدیث کا جب سیکھ رہا تھا، طالب علم تھا حدیث کے سیکھنے کے زمانے میں، ان کو پتا چلا کہ ایک جگہ بہت بڑے شیخ ہے، حدیث کے استاد ہے، وہ لوگوں کو حدیث سکھاتے ہیں، تو یہ حدیث سیکھنے کے لیے ان کے پاس میں پہنچے۔ اب جب حدیث سیکھنے کے لیے ان کے پاس میں گئے، کھڑے ہوئے ادب سے حدیث سیکھنے کے لیے، تو وہ جو حدیث کے پڑھانے والے استاد تھے، ان کی بکری تھوڑے دوری پر چر رہی تھی۔ انہوں نے اپنے بکری کو آواز دی، اپنے قریب بلایا، تو وہ نہیں آنے لگی۔ جب نہیں آنے لگی تو انہوں نے اپنے کرتے کو ایسا کیا، کرتے کو اٹھایا اور اٹھا کر بکری کو ایسا اشارہ کیا کہ اس میں چارہ ہے، تیرے لیے دانے ہیں اس کے اندر۔ تو وہ بکری نے جب دیکھی کہ انہوں نے کرتے کو اٹھایا ہے تو وہ سمجھ جاتی تھی کہ اس کے بیچ میں چارہ رکھا ہوا ہے، کچھ دانے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ بھاگتی ہوئی ان کے پاس آئی، جیسے ہی وہ بکری آئی انہوں نے اس کو پکڑا، اپنا کرتا چھوڑ دیا اور اس کو باندھ دیا کھونٹے سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے جب بکری کو چارہ نہیں تھا تو ایسا کیوں کیا؟ تو بولے میں نے اس لیے کیا کہ اگر میں ایسا نہیں کرتا تھا تو بکری میرے قریب کیسے آتی تھی؟ بکری کو قریب بلانے کے لیے میں نے ایسا کیا تاکہ وہ قریب آئیں گی تو میں اس کو پکڑ کے اس کے کھونٹے سے باندھ دوں گا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو اپنا بوریا بستر لے کے ان کے پاس حدیث سیکھنے کے لیے پہنچے تھے، انہوں نے اپنا سامان لیے اور واپس جانے لگے۔ تو وہ جو پڑھانے والے تھے انہوں نے کہا، ارے بھائی رک جاؤ، تم تو میرے پاس پڑھنے کے لیے آئے ہو، پھر تم واپس کیوں جا رہے ہو؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا اور یہ کہا کہ بھائی تمہارے جیسا آدمی جو بکری کو دھوکہ دے رہا ہے تو وہ میرے جیسے آدمی کو کیسے دھوکہ نہیں دے سکتا؟ تمہارا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تمہاری حدیث میرے نزدیک معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ تم جھوٹا کام کر رہے ہو، تم اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہو، تو تمہاری حدیث کیسے معتبر ہوں گی؟ انہوں نے ان کے حدیثوں کو ریجیکٹ کر دیا اور واپس چلے گئے۔ اتنی احتیاط کی ہمارے علماء نے ان حدیثوں کو جمع کرنے کے لیے۔
اتنی احتیاط. ایسے ہی یہ حدیث کا قرآن کا علم ہمارے پاس نہیں پہنچا. اور جو آدمی ان حدیثوں کا عالم بنتا ہے اور جو آدمی حافظ بنتا ہے قرآن کا، وہ ایسے ہی نہیں بنتا ہے. مدرسے والے اس کو کھڑے کھڑے ہاتھ میں سند نہیں دیتے، اس کو 12 سال تک رگڑا جاتا ہے، نورانی قاعدے سے لے کے تو بخاری شریف تک. اس کو وہ تمام علوم سکھائے جاتے ہیں. یاد رکھو، حدیث کے اصول سکھائے جاتے ہیں، تفسیر کے اصول سکھائے جاتے ہیں، اور اس کو فرق سمجھایا جاتا ہے قوی اور ضعیف حدیث کا، کہ صحیح حدیث کون سی ہے، ضعیف حدیث کون سی ہے. اس کے بعد جا کے وہ عالم کو مدرسے والے اس کے پورے 10 امتحانات لیتے ہیں، اپنے پورے معیار پہ اس کو کھرا اتارتے ہیں، اور پوری طرح سے جب اس کو اسکین کر لیتے ہیں 4-5 اسکیننگ مشینوں میں، تب جا کے اس کو ایک عالم بننے کی سند دی جاتی ہے. لیکن آج ہمارے زمانے میں ہر آدمی جس کو تھوڑا بہت پڑھنا لکھنا آ گیا، وہ اپنے آپ کو عالم اور مفتی سمجھ رہا. اور خاص طور پہ واٹس ایپ اور فیس بک جو لوگ یوز کرنے والے ہیں، اس پہ تو اتنے عالم اور اتنے مفتی ہو گئے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اپنے دل سے حدیث گھڑ ڈالے، ٹھوک ڈالے اس کے اندر، اور لکھ دیے اس کے نیچے کہ اس کو اور 10 لوگوں کو بھیجو. آج ایسی حدیثیں گھڑی جا رہی ہے. اور ایک صاحب نے لکھا اس کے نیچے کہ بولے بھائی، یہ ہمارا کام ہے، ہم علماء سے پوچھے، مفتیوں سے پوچھے، اور ان سے پوچھ کر ہم معلوم کریں دین کے مسائل وغیرہ کو. تو ایک 1.5 شانہ اس کے نیچے لکھتا ہے، کیا ضرورت ہے بولے علماء کو پوچھنے کی، مفتیوں کو پوچھنے کی؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. آج ہمارے سامنے قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، اس کو کھولو اور اس میں سے علم حاصل کرو. تو پھر میں نے اس کے نیچے لکھا کہ اگر ہر آدمی وہ صرف حدیث کے الفاظ پڑھ کر اگر عالم بن جائے گا، یا صرف قرآن کا ترجمہ دیکھ کر اپنے آپ کو مفتی سمجھنے لگے گا، تو وہ ایسا ہی ہوگا جیسے کہ کوئی ایک آدمی وہ کتاب دیکھ کر خود ہی دوا گولی اپنے لیے تجویز کرنے لگے. آپ کو معلوم ہے دوا گولی کی بھی کتابیں آتی ہیں، اس میں ہر بیماری کا میڈیسن لکھا ہوا ہوتا ہے، ہر بیماری کا. اگر کوئی بھی آدمی وہ بولے کہ کیا ضرورت ہے ڈاکٹر کے پاس جانے کی، یہ کتاب تو 40 روپیے میں ریلوے اسٹیشن کے بک اسٹال پہ ملتی ہے، تو میں بھی وہ خرید کے ڈاکٹر بن جاؤں گا. تو مجھے بتائیے وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا ہے؟ گورنمنٹ پاگل ہے کہ ہمارے انڈین گورنمنٹ نے یہ قانون بنایا ہوا ہے کہ جو آدمی جس کے پاس میڈیکل میں جس نے سرٹیفکیٹ یا ڈگری نہیں لی ہوئی ہے، اس کے علاوہ کوئی آدمی آپ کو گولی دوا لکھ کر نہیں دے سکتا. یہاں تک کہ جو BUMS ڈاکٹر ہوتے ہیں یونانی، ان کو بھی آپ کو گولی دوا دینے کا حق نہیں ہے. جو BAMS ہوتے ہیں آیورویدک، وہ بھی آپ کو جو ہے میڈیکل کی دوا گولی نہیں لکھ کر دے سکتے ہیں، غیر قانونی گورنمنٹ کی نظر میں. آپ کو گولی اور دوا جو ہوتی ہے، ٹیبلٹ اور انجیکشن یا سیرپ، یہ صرف وہ ڈاکٹر لکھ کر دے سکتا ہے جس نے ایلوپیتھی سے میڈیکل سائنس کا علم حاصل کیا. اس کے علاوہ دوسرا ڈاکٹر نہیں دے سکتا. ہر آدمی اگر اپنے آپ کو ڈاکٹر سمجھے گا کتاب پڑھ کے، تو پھر تو ہر آدمی ڈاکٹر بن جائیں گے. اسی طریقے سے گورنمنٹ نے قانون بنایا ہوا ہے کہ میڈیکل والا بھی آپ کو بغیر ڈاکٹر کی چٹھی دیکھے کہ آپ کو جو ہے دوا نہیں دے سکتا. اگر وہ دیتا ہے تو وہ قصوروار اور گنہگار ہے. کیوں گورنمنٹ نے ایسا قانون بنایا؟ اس لیے کہ گورنمنٹ جانتی ہے کہ جو آدمی بیچارہ ڈاکٹر ہے، جو دوا لکھ رہا ہے، گولی لکھ رہا ہے، اس نے اس کے اوپر 15 سال 20 سال تک محنت کی ہے. وہ محنت کرنے کے بعد وہ اس لائق بنا ہے کہ وہ کسی کو سر درد کی گولی لکھ کر دے سکے، کسی کو پیٹ درد کی گولی لکھ کر دے سکے، کسی کو بخار کی گولی لکھ کر دے سکے. کیوں؟ اس کے پاس تجربہ ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ جو بخار آیا ہے یہ کس وجہ سے اور اس کا علاج کون سے گولی میں. ایسے ہی میرے محترم بزرگوں دوستو، ایک عالم دین اور ایک مفتی جو دین کی بات کرتا ہے یا دین آپ کو سکھاتا ہے، اس نے اس کے پیچھے 15 سال 12 سال محنت کی ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ مسئلے کا جواب یہ کیوں ہے، یہ مسئلے کا جواب یہ کیوں ہے. اگر انٹرنیٹ کے اوپر پڑھ کر ہر آدمی عالم بن جائے، یا کوئی بھی آدمی حدیث کی کتاب لے کر یہ بولے کہ اپنے کو علماء کی کیا ضرورت ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم خود کتاب میں دیکھ کے مسئلہ معلوم کر سکتے ہیں.
یا ہم خود جو ہے اپنے دل سے فتویٰ ٹھوک سکتے ہیں، علماء کی ضرورت ہی نہیں ہے، جیسے ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی اپنے دل سے خود دوا لے سکتا ہے اور دوا لکھ کے دے سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ایسا، تو کیسے آدمی بن سکتا ہے؟ مگر چونکہ دین کے معاملے میں ایسا نہیں ہے، دین کے معاملے میں ایسا ہو چکا ہے، اور اسی لیے آج امت گمراہ ہو رہی ہے، آج امت گمراہ ہو رہی ہے۔ جب ہر آدمی مفتی بن گیا، ہر آدمی عالم بن گیا، واٹس ایپ پہ فتوے آنے جانے لگ گئے اور فیس بک پہ لوگ حدیثیں ٹھوکنے لگ گئے، اس کے بعد پھر کتابوں کی اور قرآن کی اور حدیث کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہی، اور وہ بھی بغیر دلیل کے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اتنا لمبا چوڑا جو میں نے بیان کیا، اس کا نچوڑ اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ علماء اکرام کی قدر کرو، دین کے علم کو سیکھنے کی فکر کرو، اور خود جو ہے پڑھ کر کوئی چیز نہیں سمجھ میں آتی ہے وہ علماء سے پوچھو۔ اپنے مسجدوں کے اندر حدیث کا جو درس ہوتا ہے اس کے اندر ہم بیٹھے پابندی کے ساتھ، اپنے آپ کو پابند بنائے، دین کے علم کا محتاج بنائے ہم۔ اور کوئی اگر ہم کو واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ کوئی حدیث بھیجتا ہے، بغیر تحقیق کے نہ ہم اس کو آگے بھیجے، نہ ہی خود اس کے اوپر عمل کرے، کسی عالم دین سے پہلے تحقیق کرے کہ یہ حدیث بھی ہے یا نہیں ہے۔ کریں گے سبھی اس کی فکر انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لے گئے۔